السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے جو ہے سبق نمبر 4 پڑھا تھا اور میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ سبق نمبر 4 جو ہے حرکات سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگ میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ لوگ کو سبق نمبر 4 آسانی سے سمجھ آ سکے۔ جیسے کہ کل میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ اس سبق کو ہمیں رواں پڑھنا ہے، حرکات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارے حرکات میں جھٹکا نہ آ جائے، ہماری حرکات جو ہے وہ کھنچے نہیں۔ حرف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز میں بھی فرق واضح کرنا تھا ہمیں کل، تو ہم نے فرق واضح کر کے بتایا تھا تا، طا، تی، طی، تو، طو۔ کل میں نے قاف تک میں نے آپ لوگ کو فرق واضح کر کے بتا دیا تھا۔ تو آج ہم چلتے ہیں اس کی آگے کی طرف جو ہمارا رہ گیا تھا۔ تو آج ہم پڑھیں گے ہا سے۔ تو اب میں جس طرح پڑھاؤں گی آپ لوگ بھی اس طرح پڑھنے کی کوشش کریے گا۔ میں پہلے پڑھوں گی، اس کے بعد رکوں گی، تو آپ لوگ بھی پڑھنے کی کوشش کریے گا۔ سب سے پہلے تعوذ، پھر تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا جو ہے ہمارا حلق کے نیچے سے ادا ہوگا، تو ہمیں مخرج کا بھی اس میں خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم اس میں مخرج کا خیال رکھیں گے تو ہماری آواز میں خود ہی فرق پیدا ہو جائے گا۔ ہا، ہی، ہو۔ ہا جو ہے ہمارا حرف حلقیہ میں سے ہے، ہا بھی ہمارا حرف حلقیہ میں سے تھا، مگر ہا جو ہے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا، اور ہا جو ہے ہمارا حلق کے درمیان سے ادا ہوگا۔ تو ہمیں ان دونوں میں فرق بتانا ہے۔ ہا، ہی، ہو۔ ہا، ہی، ہو۔ ہم نے اس میں کہیں پہ جھٹکا نہیں دیا، ہم نے اسے کھینچا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اسے نرمی کے ساتھ پڑھا ہے۔ فرق دونوں میں واضح کیا تھا، فرق دوبارہ دیکھ لیں، میں پھر سے بتا رہی ہوں۔ ہا، ہا، ہی، ہی، ہو، ہو۔ اب آتے ہیں اپنی اگلی لائن کی طرف، حمزہ اور عین۔ حمزہ جو ہے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا، عین جو ہے حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ تو حمزہ کو ہمیں کچھ اس طرح پڑھنا ہے، آ، ای، او۔ عین کو ہمیں حلق کے درمیان سے ہی پڑھنا ہے، آ، ای، او۔ دونوں میں فرق دیکھ لیں، حمزہ جو ہے حلق کے درمیان سے ادا نہیں ہوگا، مگر عین جو ہے حلق کے درمیان سے ہی ادا ہوگا۔ آ، آ، ای، ای، او، او۔ اب آتے ہیں اپنی اگلی لائن کی طرف، خا، خی، خو۔ غا، غی، قو۔ خا اور غین دونوں ہی حرف مستعلیہ ہیں۔ اب میں آپ لوگ کو بتاتی آ رہی ہوں کہ حرف مستعلیہ جو کہ ہمیشہ ہر حالت میں پر پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی ہمیں اسے پر ہی پڑھنا ہے۔ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ حرف مستعلیہ کہیں پہ بھی ہو
تو ہمیں اسے پر ہی پڑھنا ہے ہمیشہ. فرق دیکھ لیں. خو غو خی غی خو غو. اب آتے ہیں اگلی لائن کی طرف. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ با فا میم واو یہ 4 حرف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. باقی اس کے علاوہ کسی بھی حرف ادا کرتے ہوئے ہونٹ نہ ہلائیں. با جو دونوں ہونٹوں کے طرز سے ادا ہوتا ہے تو مخرج کو فالو کرتے ہوئے ہی ہم اس سبق کو بھی پڑھیں گے. با بی بو. ما می مو. دونوں میں فرق دیکھ لیں. با ما بی می بو مو. واو ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. وا وی پو. فا فی پو. وا فا وی پی وو پو. اب آتے ہیں اپنی اگلی لائن کی طرف. لا لی لو. نا نی نو. لا نا لی نی لو نو. را ری رو. جا جی جو. را جا ری جی رو جو. را پر زبر یا پیش ہو تو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ را کو پر پڑھیں گے. تو یہاں پہ بھی را کو پر ہی پڑھیں گے مگر زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. شا شی شو. یا ی یو. شا یا شی ی شو یو. تو یہاں پہ ہمارا سبق نمبر 4 جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. کل ہم شروع کریں گے سبق نمبر 5. کل میں آپ لوگ کو سبق نمبر 5 پڑھاؤں گی. آج ہمارا سبق نمبر 4 جو ہے مکمل ہو گیا ہے. تو آپ لوگ پڑھنے کی کوشش کریے گا. جو میں نے پڑھایا ہے اسے پڑھتے رہیے گا, اپنے ریویژن میں رکھیے گا تاکہ آپ لوگ کو آگے کی جو میں تختیاں پڑھاؤں گی یعنی آگے کا جو میں سبق پڑھاؤں گی آپ لوگ کو بآسانی سمجھ آ سکے. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اگر میرا چینل پسند آیا ہو تو اسے لائک کامنٹ شیئر ضرور کریے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.